چھٹی چیز بے پردگی لعنت کا سبب ہے، بلکہ لعنت کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر۔ کتنا سخت معاملہ، آپ سوچیے کیا ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون آخر امتی نساء کاسیات عاریات، ان قریب میری امت کے آخر دور میں، بعد کے دور میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو لباس پہنی ہوئی بھی ہوں گی اور برہنہ بھی ہوں گی، پہنی ہوئی بھی ہیں اور نہیں بھی پہنی ہوئی ہیں، پہن کے نہیں پہنی، ایسی عورتیں ہوں گی۔ اس کا پہننا کپڑے نہیں پہننے کے برابر ہے، کچھ فائدہ نہیں پہن کے، ایسی حالت۔ علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت، اور ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، یعنی بالوں کا سٹائل فیشن ایسا ہوگا، ایک دم اونچے سر کے بال ایسے بنانا کہ جو جیسے اونٹ کی کوہان ہو۔ العنوہن فإنہن ملعونات، ان پر لعنت کرو اس لیے کہ یہ عورتیں لعنت کے لائق ہیں، ان پر لعنت کرو اس لیے کہ یہ عورتیں ایسی ہیں کہ جن پر آلریڈی لعنت کی ہوئی ہے، یہ لعنت کی ہوئی عورتیں ہیں، ان پر لعنت کرو۔ اس کو امام الطبرانی نے اپنی کتاب الصغیر میں، المعجم الصغیر میں اس کو روایت کیا، اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسا لباس خواتین کا پہننا جس سے جسم کے چھپانے کے حصے بھی ظاہر ہو جائیں، چاہے وہ لباس پہنی ہوئی ہو، لیکن وہ بھی کس حکم میں آئے گا؟ آریات، برہنگی، نیم برہنگی، آدھا برہنہ پن، ہاف نیکڈ جس کو آپ کہیں گے، تو ایسا جو لباس ہے یہ بھی حرام ہے۔ اس میں وہ سب آئے گا کہ جسم کا کچھ حصے پر پہننا، کچھ نہیں پہننا، یا اسی طرح سے ایسا لباس پہننا جو اتنا تنگ ہو کہ جسم کا حجم دکھائی دے، یا ایسا لباس پہننا کہ جو اتنا ٹرانسلوسنٹ جس کو کہتے ہیں، شفاف تو نہیں کہیں گے جس کو، کہ جس میں سے اتنا پتلا لباس ہو کہ جس میں سے جسم دکھائی دے۔ یہ ساری قسمیں پہن کے نہیں پہنی اس کے حکم میں آتا ہے۔ ایسی عورتیں آپ نے فرمایا کہ ان پہ لعنت کرو، یہ لعنت کے لائق کی عورتیں ہیں، تو یہ یعنی تبرج لائق لعنت ہے۔